جس طرح کہ یہ پچھلے دنوں ایک ایسا بدبخت شخص، بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ، میں اس کا اس پاک پاکیزہ محفل میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، جس نے بارہا مرتبہ سرکار کی اصحاب کی توہین کی، اور پچھلے دنوں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے توہین کی۔ معاذ اللہ، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کا بیان چل رہا ہے، اور اس کا یہ بیان 19 اگست کا بیان ہے، مگر اس نے رجوع توبہ کی 24 اگست کو۔ میں پوچھتا ہوں 5 دن وہ کس کا انتظار کرتا رہا، جبکہ 20 اگست کو صبح 8 بجے اس کو خبر ہو گئی تھی کہ رات کو میں نے گستاخی کی ہے، اور اس نے صبح 8 بجے اپنا بیان جو لائیو چلا اس کو ڈیلیٹ کروایا، جس کیمرے میں ریکارڈنگ ہوئی اس سے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبھی احباب بآواز بلند آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر۔ وہ ہند میں ملت بیدا کے ماتھے کی چمک، وہ ہند میں ملت بیدا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے چار سو قلب و نظر۔ وہ بوصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت کے چمن کا ایک شجر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قصاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء کرام، مفتیان کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پنڈال میں تشریف فرما عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدی تعالی آج ہم سب کے امام اہل سنت، مجددین ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سر العزیز کی یاد میں شہنشاہ بریلی کانفرنس میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین پہ
انعقاد پذیر ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کی فکر کو اپنا کر اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کی یہ کانفرنس ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس ہے، اور اس ٹائٹل سے آج کے ماحول میں اور ان فتنوں کے دور میں ایسی کانفرنسز کا انعقاد کرنا یقیناً یہ بہت بڑا ان منتظمین کا کردار ہے کہ جب ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزن بھی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات میں نقب زنی کر رہے ہیں، تو ایسے دور میں اگر اپنے امام کی فکر کو عام کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جب بھی امام کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور جب بھی سیدی اعلی حضرت کا نام اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو آپ کے چہروں کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، وہ جس ہستی اور جس مرد قلندر نے شمع روشن کی ہے اس کا نام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ کیونکہ خصوصی خطاب تو ہمارے قائد سنیوں کی ترجمان اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے شعر حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ ہمارے امام سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی شان کیا ہے، اور آج کے ماحول میں جو کج فکر خطیب اور رفضیت اور تفضیلیت کے چرنوں میں چرنے والے ہمارے امام کے ترجمے پہ کلام کر رہے ہیں، ان کو کیا خبر کہ ہمارے امام کی شان کیا ہے۔ یہ محفل ہے رضا کی، مقالہ رضا کا ہے، ہر سطر ہے رضا کی، ہر حوالہ رضا کا ہے۔ آج اگر ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اگر آج ہم اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، یہ فیض سارا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، کیونکہ ہمارے پاس جو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر ہے ایسی مضبوط فکر ہے کہ ہمیں کسی کی طرف للچائی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شان صحابہ بیان کرنی ہو تو معاذ اللہ ہم کسی خارجی کے پاس جائیں، یا شان اہل بیت بیان کرنی ہو تو ہم کسی رافضی کے پاس جائیں، نہیں، ہمارے امام نے ہمیں ایسے مستقیم فکر دی ہے۔ اگر آج بھی سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے کوئی دامن کو پکڑ کے چلتا ہے، خدا کی قسم نہ وہ رافضی بنتا ہے نہ وہ خارجی بنتا ہے۔ اور جس نے بھی میرے امام کی فکر سے سرے منہ اپنے آپ کو پیچھے کیا یا اس سے انحراف کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو رافضی اور خارجی ہوتا دیکھا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کی نام کی لوگ مالا جپتے تھے، جن کا نام سنیوں میں گجتا تھا، مگر میرے امام کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ مگر جس نے امام کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے، چاہے وہ محلے کی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، مگر سنی اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بناتے ہیں، کیونکہ یہاں بات شخصیت کی نہیں، یہاں بات عقیدت کی نہیں، یہاں بات ہے عقیدے کی، اور ہمارے امام نے عقیدت نہیں عقیدہ سکھایا ہے۔ کربلا کے میدان سے دیکھ لیں، کیونکہ قیامت تک شخصیات قربان ہوتی رہیں گی مگر عقیدہ قربان نہیں ہوگا۔ عقیدہ ہمیشہ رہے گا، عقیدے کو بقا ہے، شخصیت قربان ہوتی رہے گی، اور ہمیشہ نظریہ جیتتا ہے، شخصیات نہیں جیتتی۔ بظاہر شخصیات اگر قربان بھی ہو جائیں، بظاہر شخصیات کی تعداد اگر کم ہی کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ ان کا ستھرا ہو تو اللہ ان کے عقیدے کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے شخصیات قربان ہوتی رہیں گی، قیامت تک کے لیے شخصیات اپنی جانوں کے نذرانے عقیدے کو بچانے کے لیے دیتی رہیں گی، مگر کبھی بھی عقیدہ قربان نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا وہ اس لیے ہوا، ہم نے جس پیر کی بیعت کی، اگر وہ پیر بگڑا
تو ہم نے عقیدے پہ عقیدت کو ترجیح دی. ہم نے یہ نہ دیکھا کہ میں نے اس پیر کی بیعت تو اس لیے کی تھی تاکہ مجھے یہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے، مگر یہ خود پیر جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے کیوں جا رہا ہوں. ہم نے عقیدت کو عقیدے پر جب ترجیح دی، پھر کہیں رافضیت آ گئی، کہیں خارجیت آ گئی، کہیں تفضیلیت نسبیت آ گئی ہے. اس لیے معزز سامعین ناظرین میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. آج کے ماحول میں ایمان عقیدہ بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. ہر صبح ہر شام نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ایسے ایسے لبادے میں اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے وامو خیال میں بھی نہیں کہ کہیں کوئی ایسا بھی ہم پر حملہ کرے گا. ارے آج تک ہم دیابنا اور وہابیہ کے بارے میں بیان کرتے رہے، ہماری محافل کا موضوع ہی یہ ہوتا دیابنا کے حوالہ سے، وہابیہ کے حوالہ سے، رفضیت کے حوالہ سے، مگر اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. وہ تو ہمارے دشمن تھے ہی، ہمیں ان سے جو ایک تھا مقابلہ وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ایک الگ محاذ ہے، مگر اب جو سب سے بڑے ہمارے دشمن بنے وہ ہمارے اپنے ہی بن گئے. کل تک اپنی تقریروں کے اندر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے نام کی مالا جپتے رہے، کل تک سنیوں کو ورغلانے کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ کے حوالے پیش کرتے رہے اور کنز الایمان شریف کا ترجمہ کر کر لوگوں کو سناتے رہے. اور آج جب معاملہ آیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی فکر پہ پیرا دینے کا، تو معاذ اللہ وہی اعتراضات جو خارجی کل اعلی حضرت کی ذات پہ کنز الایمان شریف پہ کرتے تھے، وہی سارے اعتراضات اٹھا کر آج وہی سنی اپنے آپ کو کہلوانے والے کہنا شروع ہو گیا کہ معاذ اللہ کنز الایمان شریف میں تو تعریف کی گئی ہے معاذ اللہ، اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کو معاذ اللہ انہوں نے تعریف لفظی اور تعریف معنوی کا مرتکب ٹھہرا دیا. ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے جو ترجمہ کیا ہے یہ تو ہمارے امام کو سلام ہے جنہوں نے کنز الایمان ترجمہ شریف کر کے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اور آج بھی کنز الایمان شریف جو پڑھتا ہے اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے اور اس کے سینے میں محبت الہی کا جام اس کے سینے میں نصیب ہوتا ہے. اور جس نے کنز الایمان شریف کو پیٹ کی ہے، پھر ہم نے پھسلتے دیکھے، گمراہ ہوتے بھٹکتے دیکھے، جنہوں نے بھی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے سرے منہ اپنے آپ کو منحرف کیا ہے، ہم نے ان کے قدم لگتے نہیں دیکھے. اس لیے معزز صاحب ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ بزام خیش مفتی بھی بنا پھر رہا ہے اور بزام خیش اپنے آپ کے لحاظ سے وہ بڑے دعوے دار بھی ہیں کہ ہم ہی اعلی حضرت کی فکر والے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اعلی حضرت کی فکر والے نہیں ہیں. چاہے ہمیں کوئی کہے کہ یہ متشدد ہیں، کبھی کہے یہ متعصب ہیں، ہمیں یہ سب برداشت ہے، مگر اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے ہمیں ایک انچ بھی کوئی انحراف کرتا برداشت نہیں ہے. جس طرح کہ پچھلے دنوں ایک ایسا بدبخت شخص، بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ، میں اس کا اس پاک پاکیزہ محفل میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، جس نے بارہا مرتبہ سرکار کی اصحاب کی توہین کی اور پچھلے دنوں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے توہین کی. معاذ اللہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کا بیان چل رہا ہے اور اس کا یہ بیان 19 اگست کا بیان ہے، مگر اس نے رجوع توبہ کی 24 اگست کو. میں پوچھتا ہوں 5 دن وہ کس کا انتظار کرتا رہا، جبکہ 20 اگست کو صبح 8 بجے اس کو خبر ہو گئی تھی کہ رات کو میں نے گستاخی کی ہے، اور اس نے صبح 8 بجے اپنا بیان جو لائیو چلا اس کو ڈیلیٹ کروایا، جس کیمرے میں ریکارڈنگ ہوئی اس سے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا. مگر اس کو کیا خبر تھی کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. میرا محاسبہ کون کرے گا؟ میری گستاخی کسی نے نہیں سنی، مگر رب کا فضل ہے ہم بھی ان اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر کے باقیوں کا صبح شام تعاقب کرتے ہیں، ہم بھی صبح شام ان کے پیچھے ہوتے ہیں. جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کا تعاقب کیا، اس نے فوراً رجوع توبہ اور ڈرامہ کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. سب کے دل ثانی سے ایسا ہوا